نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون مالک الملک دی حمد و تعریف اور رسول معظم سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لا تعداد درود اور سلام اسلام دے ظہور تو قبل قرآن حکیم دے نازل ہون تو پہلے سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری تو پہلے پوری دنیا دی حالت بالعموم اور سرزمین عرب دی حالت بالخصوص نہایت ہی ابتر سی دنیا دا کوئی عیب اور دنیا دی کوئی بڑی تو بڑی برائی ایسی نہیں سی جیڑی انہاں لوگاں وچ موجود نہ ہوئے.
پھر ہر برائی کنندہ بجائے اس دے کہ گناہ کرن تو بعد او دا ضمیر انہوں ملامت کرے، نہ گناہ کرنا اپنے واسطے او کہ عزت سمجھ دے سن اور یہ جوان مردی اور بہادری اللہ دی قائم کردہ حدود نو اور قیود نو توڑ کے آخری منزل تے پہنچ چکے سن۔ او سرزمین مکہ معظمہ دی جنوں ام القرا کیا گیا ہے، جنوں ویکھن واسطے ہر اکھ ترس دیئے، اس جگہ دے باسی اور اس جگہ دے رہائشی اس قسم دے جرائم پیشہ سن کہ انہاں دا اگر تصور لے آندہ جائے تو انسان دے بدن دے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ دی قائم کردہ حدود قیود نو توڑ کے آخری منزل تے پہنچ چکے سن۔ خال کے ارض و سمانو اور مال کے دو سران بڑے غور نال پوری توجہ نال سجے کھبے نہیں دیکھنا، مکمل طور تے میری بات نو سنن دی کوشش کرنا، ذہن دے خیالات ذہن چوں کٹ دیو، ذرا اپنی اکھاں میری طرف مائل رکھو، اپنے کن جڑے نے انہاں نو میری طرف متوجہ رکھو اور بات سنن دی کوشش فرماؤ اور اس میں دل سے جگہ دین دی بھی کوشش کرو۔ میں گزارش کر رہے سی کہ اللہ دی قائم کردہ حدود اور قیود نو توڑ کے آخری منزل تے پہنچ چکے سن۔ خال کے ارض و سمان اور مال کے دو سران انہاں دی زبوں حالی تے ترس آیا، اللہ نو رحم آیا، رب دی رحمت جوش وچ آئی۔ اسلام جیسا دین، قرآن جیسی کتاب اور مصطفیٰ جیسا رہنما انہاں نو عطا کیتے گئے۔ پہلی حالت کی سی اور او دے بعد پھر یکسر حالات کس قدر تبدیل ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا او پہلا دور یاد کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ دور یاد کرو جدو ایک دوجے دے دشمن سو تواڈیاں لڑائیاں نہیں سن مکدیاں، ایک دوسرے دے مقابلے سال ہا سال گزر جاندے سن۔ میں تواڈے تے کس قدر اپنا فضل و کرم فرمایا، چلن ان کے جتنے تھے سب ویشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھ دی جب کہ خامند کے تیور، کبھی زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود اپنی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ یہ حالت ہے۔ فرمایا ذرا پہلی تاریخ دہراؤ، وَاذْكُرُوا یاد کرو، نعمت اللہ ہے
اللہ دی نعمت علیکم تواڈے تے نہ فرمائے اذ کنتم آدان ایک دوجے دے دشمن ویری تے مقابلہ کرنا اذ کنتم آدان فألف بین قلوبکم تواڈے دلاں وچ پھر الفت تے محبت تے مودت تے موانست تے یگانگت پیدا کیتی فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا برا بن گئے سکے برا بھی یہ جے پیار دا ثبوت نہیں دے سکتے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شِفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے یہ جی ذرا دیکھو غور کرو کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون جہنم دے کنارے تو واپس لے آگے پھر اس مالک نے اپنی رحمت دے دروازے تواڈے واسطے کھول دیتے مختلف قبائل دی طرف مختلف اقوام دی طرف بڑے بڑے عظیم الشان اور رفیع الشان نبی اور رسول مبعوث کیتے گئے لیکن انہوں دا علاقہ خاص ہے ایک قوم خاص ہے ایک قبیلہ خاص ہے سارے لوگ ایک نبی کو فائدہ نہ اٹھا سکے جیڑے علاقے وال گئے اس علاقے دے لوگاں نو فائدہ پہنچا دوسرے اس تو محروم رہ گئے ایک ایسی شخصیت دی ضرورت سی ایک ایسا نبی جدی نبوت عالمگیر ہوئے پھر رب العالمین نے پھر آخری نبی نو آخری دین دے کے اس آخری امت دی طرف مبعوث فرمایا اور ارشاد باری تعالی وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا اساں تانوں ساری دنیا دی طرف بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے کتھوں کتھوں تک جتھوں جتھوں تک میری بادشاہی ہے اوتھوں تک میرے محمد دی مصطفیٰ ہے یعنی ساری دنیا میں آپ آئے اور آپ اعلان کیتا پھر مطمئن کیتا کہ تسی پریشان نہیں ہونا الیس اللہ بکافن عبدا مکے والے کٹھے ہو کے کہنے لگے بھی تسی بزرگاں دی توہین کر دیو یہ ساڑھے بزرگ نے تے جے انہاں نو کہہ دن غصہ آ گیا تے تہاڈا بڑا نقصان کرن گے اس واسطے نہ کم کریا کرو ذرا ادھر اکھاں میرے نال کرو نا مکے والے مکے دے باسی مکے دے رہائشی آپ نو کہہ رہے نے کہ لات منات تے عزا تے حبل تو انہوں پتہ ہے بھی ساڑھے بزرگ نے تے انہاں دی اسی سیوا کرنے تے جدوں تسی انہاں دی شانج کو گستاخی کر دے ہو انہاں دے خلاف تے پھر جو کہے دن غصے جا گئے تے پھر معاملہ الٹ ہو جائے گا رب کریم نے دے جواب جو فرمایا الیس اللہ بکافن عبدا دیکھیے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی
بڑے سارے دشمن لہو دیتے آئے پھڑو مارو مارو دہائی دہائی اے ساڈے بزرگاں دا بے ادب جمیا اے ساڈے بزرگاں دا بے ادب جمیا لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی پلا یارو خلقت ہے لکھاں کروڑاں تے اکو ہی خدا ایک گل کم دیئے اسی اینے بزرگاں تو پوت مانگنے اسی اینے بزرگاں تو پوت مانگنے نتیجہ نکلدا کڑی جم دیئے کہنے لگے عجیب و غریب بات ہے یہ ساڑھے نال تو آڈا مقابلہ کردا ہے ساڑھے سارے رل کے تے ساڑھی بات پوری نہیں کر سکتے تے تو آڈا کلا یہ کمیں ہو سکتا ہے یہ ہون آپ نو کیا تے رب کریم نے دے جواب جو فرمایا کہ الیس اللہ بکافن عبدا یہ تھے عبدا رسول اللہ نے فرمایا عبدا الیس اللہ بکافن عبدا ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے میرے نبی ساری دنیا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ میں تیرا نگہبان تے میں محافظ ہاں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک بلغ ما انزل الیک جو آسمان تو قرآن اتر دے اسے امداد نال لوکاں نو جے میں چاہنا جدوں تساں صحیح بات کرنی ہے لوکاں دا دل دکھنا ہے لوکاں تہاڈی مخالفت بھی کرنی ہے لوکاں تہاڈے خلاف سازشاں بھی کرنی نے پر یاد رکھ لو تساں ڈرنا نہیں واللہ یعصمک من الناس میرے نبی تیریاں حفاظتاں میں کراں گا تے جہدے نال رب ہوئے انہوں فکر کردا ہن کتھوں تک ہے اس مرشد دا حلقہ اس رہبر تے رہنما دا حلقہ کتھوں تک ہے جتھوں جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک محمد دی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہن اس بات دا پہلا آپ اعلان کیتا رب العالمین نے کہ میں تُہانوں ساری دنیا واسطے کافی بنایا ہے پھر کیا ہن تسی اپنی زبان نال کہو پہلے کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ تسی ساری دنیا میں رسول ہو پھر کیا ہن تسی اپنی زبان نہ کہو یا ایھا الناس لیندہ تے چڑھدا تے دکھن تے پہاڑ تے شرق تے غرب تے شمال تے جنوب تے کالے تے گورے تے چٹے تے کالے تے ساری دنیا والو یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا میں تواڈے سارے رب دا رسول بن کے آیا کیوں جی ایکنا کیا شان ہے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے اس کے بعد کیا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے یہ او مرشد ہے یہ او راہبر ہے ساری دنیا والا انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض ادھر ذرا میرا دیکھو محی الدین صاحب تسی منو کنے رسول بنایا ہے میرا رسول بنان والا کیڑا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض آسمانہ دا مالک زمین دا مالک
پوری کائنات دا مالک، پوری کائنات دی بادشاہی ہو دی، بڑے بڑے آئے دنیا چ، او کہو جا بادشاہ؟ الرحمن علی العرش استوى، ادھر میں دیکھو، الرحمن علی العرش استوى، عرش دے اوپر ہے، عرش دے تھلے کرسی ہے، کرسی دے تھلے 7 اسمان تے 7 زمینہ نے۔ الرحمن علی العرش استوى لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما بینہما وما تحت الثری۔ کتھے الرحمن؟ الرحمن علی العرش استوى لہو ما فی السماوات وما فی الارض، 7 اسمان تے 7 زمین او دے قبضے چ، آسمان 7 تے 7 زمینہ، وما بینہما، اسمان زمین دے درمیان چ ہے، یہ بھی او دے واسطے، تے وما تحت الثری، تے 7 زمینہ تو تھلے جو کچھ ہے وہ بھی او دا۔ کوئی اور ہے او دے مد مقابل؟ کوئی؟ ہائے کل من الارض ومن فیہا ان کن تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ میرے رسول انہاں کو پوچھو، سوال کرو، کل من الارض ومن فیہا، زمین، زمین چ جو کچھ ہے، جس جس قسم دی مخلوق رہ رہی ہے زمین وچ، اس زمین تے زمین دی ساری مخلوق کدی مل کے کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ واہ میرے اللہ، تیرے سمجھان دے انداز کیسے نے، رسول دی زبان نال باز دین شین کروائی جا رہی ہے۔ اللہ کرے تہاڈی سمجھ شریف وچ گل آ جائے۔ اے دیکھو میرا کل، جتھے بھی آئے گا کل، کل اتے 2 نقطے پہ نے، کل ایک ہوں کال یقول چ کل، ایک ہوں عقل یاکل کل، جنہاں نا کال یقول کل، یہ 2 نقطے نے، یہ معنی ہے کہنا، کہنا، ایک ہے عقل یاکل کل، وہ معنی ہے کھانا۔ مولوی طبقے دی مت ماری ہے، یہ نہ اشتہار دیتے لکھ دیتا رسم کل، پر یہ نہ یاد رہا پہ دوجا کاف پائیے، کیونکہ یہ کاف کھان والا نہیں، یہ کاف کہن والا ہے۔ یہ نہ لوگاں نو کون سمجھائے سوائے میرے؟ ویکھو رسم کل، ویکھو اتے کل لکھے رسم کل، کیوں جی رسم کل؟ کدی تو اشتہار دے لکھے ویکھیا رسم کل تے اتے 2 نقطے پائے نے؟ مرنے ہو یہ لفظ بدلو، چھوٹا کاف بناؤ رسم کل پہ کھان پین والا۔ اج میں کھانا آگے رکھیا ہوئے نا تے کہن گے ختم، ختم، حالاں یہ تے ختم دا مطلب آਉਂਦਾ ہی نہیں، ختم دا معنی ختم، اے ختم۔ پھر لوگاں نے اعتماد لینے، میں حیران ہاں پہ انہاں نوں کس طرح سمجھائے؟ ویکھو نا کھانا پیا ہے، اے ختم آکھ لو، ختم بلکہ آکھ لو نہیں، ختم چھڑ لو، چھڑ لو، بدہ ہے۔ یہ ساری کام اکلی ہے، یہ دا معنی ختم دا یہ نہیں پہ پڑھنا ہے، یہ دا معنی یہ ہے پہ ہور لائے ہو اگلا ختم اصلہ ہے۔ یہ تھے کل کیا کل من الارض، موجدیزہ ویکھو قرآن آئے کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون۔ زمین تے زمین دی ساری مخلوق کی دی ہے میرے رسول، تو انہاں کو پوچھو تے کہن گے اللہ دی، تے پھر انہاں کو افلا تذکرون سمجھ دے نہیں۔ پھر اسمان والا ہو قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ 7 اسمان تے 7 زمینہ میں جنی مخلوق ہے رہندی ہے وہ کدی ہے؟ یہ کہن گے اللہ دی، تے پھر کہو تانوں ڈر نہیں آوندا افلا تتقون۔ ہن اسمان بھی ہوئے زمین گل مک گئی، ہن کیا کل من بیدہ
من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون۔ وہ کون ہے جہدے ہاتھ وچ بادشاہی ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، صاحب صفت کاریگر اکبر، ذات تبارک عالی، پاک شریکوں تے پاک زوالوں، کل ملکان دا والی، بے نقصان ہمیشہ اس دی ہے، قائم دائم شاہی، مددگار امیر وزیروں، اے اسنو بے پرواہی، کون فرما کر عجب کاریگر، اے قدرت پاک وخالی، گل تھی ہر گل پیدا کر کے اے خوش گلدار نکالی۔ کون ہے جہدے ہاتھ وچ بادشاہی ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیرو، وہ پناہ دیندہ ہے، ولا یجارو علیہ، تے جنہوں او پناہ نہ دے وے ان پھر کتے پناہ نہیں ملتی۔ شہنشاہ ایران، شہنشاہ رب، شہنشاہ ایران کہلایا، جنگلہ بیابانہ وچ رول کے مر گئے، کتے پناہ نہیں ملی۔ میرے نبی پوچھے نانو جڑے تیرے مخالف نے، من بیدہ ملکوت کل شیء، اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے قادر کل، ایویں نہیں سیانا دے لوگ پانی پیئے پون کے دے مرشد پڑھیے، آدھے نے پانی پیئے پون کے دے مرشد پڑھیے چون کے۔ سانو رب نے عقل سلیم عطا فرمائی، اسی ایڈے نہیں کہ ساڈا دماغ نہیں کام کردا، اور ایسا سمجھے کہ ساری کائنات دا ایک کوئی الہ ہے تے ساری کائنات دا ایک کوئی رہنما ہے۔ وہ الہ ہوئے جدے ورگا الہ کوئی نہیں، تے رہنما ہوئے جدے ورگا رہنما کوئی نہیں۔ کہ جی ہن مینوں کہ یہ دینا کو آلہ ملدا تے میں ماندا، کیوں جی مینوں کوئی لبا ہی نہیں، کیوں جی میں کتھوں لبا، کوئی ہے ہی نہیں، رب نے ہو جا بنایا ہی نہیں۔ آہا پھر جدہ حلقہ کتھوں تک ہے، روئے زمین تے جیڑی جیڑی شہدہ او الہ ہے، اسے اسے شہدہ رہنما ہے۔ کیا جی کوئی جبریل سے پوچھے میری پرواز کی شوکت، کوئی جبریل سے پوچھے میری پرواز کی شوکت، ستارے بھی تماشائی ملائک بھی تماشائی، کتھوں تک ہے؟ ارد گرد لوگ دور دراز تک گئے، لیکن رسول اللہ کتھوں تک گئے؟ لیندہ چردہ دکھن پہاڑ ہر پاسے، کوئی جبریل سے پوچھے میری پرواز کی شوکت، ستارے بھی تماشائی ملائک بھی تماشائی۔ یعنی زمین تو پھر اوپر، کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے، سرے فلک یوں کوئی پہنچا نہیں ہے، یہاں لنترانی کا جھگڑا نہیں ہے، در مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے، یہاں فلک ہے طور سینہ نہیں ہے۔ کیوں جی کیوں جناب زمینہ دا مسئلہ سے مک گیا، اوپر جاتی مارو، یہ ہے مرشد، یہ ہے رہبر، یہ ہے رہنما میرا۔ کیوں جی لبے اور پھر دسے پیاؤ سارے دنیا دیو لوگو اج کھلا دربار جے، دنیا دیو لوگو اج کھلا دربار جے، شوقوں آوازاں مارے پروردگار جے، احمد دا بیڑا طرف جنتاں تیار جے، پھر نہ کہنا یساں خبر نہ پائیا۔ یعنی ویڑا نا کیوں جی ستیاں وقت گزار چھڑیا، کتھے پھر دیاں
کی کیا؟ کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے، محی الدین صاحب دیکھو میرے والے، کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے، سرے فلک یوں کوئی پہنچا نہیں ہے، یہاں لن ترانی کا جھگڑا نہیں ہے، درے مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے، یہاں فلک ہے طور سینا نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستان میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کلا میں ہر کیوں جی کوئی تھان رہ گیا ہے؟ اینوئی آئی کوشش کر کے ذرا تھی بھی توجہ دیو، آؤ سارے جن رل کے ویکھیے، کسی کا بلند ایسا رتبہ نہیں ہے، سرے فلک یوں کوئی پہنچا نہیں ہے، یہاں لن ترانی کا جھگڑا نہیں ہے، درے مصطفیٰ سنگ موسیٰ نہیں ہے، عطا میں سخا میں نعم میں کرم میں گلستان میں صحرا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں حرم میں زمین پر فلک پر عرم میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے، کجا لن ترانی کجا سیر اسرا، کجا لن ترانی کجا سیر اسرا، کجا دشت ایمن کجا نور ادنا، کجا دشت ایمن کجا نور ادنا، کجا طور سینا کجا فلک اعلیٰ، کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ، یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے، یہ ہے مرشد، یہ ہے رہبر، یہ ہے رہنما، انہاں لوگاں نو پوچھو من بیدی ملکوت کل شے، وہ کون ہے جدے ہاتھ بادشاہی ہے، یعنی ساڑھے پاکستانی ٹیم پوئے ہوئی پہ نمبر لے گیا، ہاں انہوں تو واپس آئے نے کی لے گیا آئے نے، انہوں نے جتنے ہی ہیں جتنے بیوقوف ہو انج نہیں، ادو عزتاں ملتی ہیں جی اتلے نہ رابطہ ہوئے، من بیدی ملکوت کل شے وہو یجیرو اجار یجیرو ہوا یجیرو، او پناہ دین دے تے جدوں او پناہ نہ دے وے جنگلہ بیابان وچ کھجل ہو کے مر جاندے کدے پناہ نہیں ملدی، وہو یجیرو ولا یجارو لے ان کنتم تعلمون سیقولون للہ، کہنے گے وہ اللہ ہے، پھر کہو انہاں لوکاں نوں فانا تسحرون، ایک کی لفظ استعمال کیتا ہے فانا تسحرون، پھر تو آڑے تے کنے جادو کر دیتا ہے، اپنی زبانی کہندے ہو من بیدہ ملکوت کل شے وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فانا تسحرون فانا تسحرون، یہ سورت 18واں پارہ ہے، فانا تسحرون، تو آڑے تے کنے جادو کر دیتا ہے، تو آڑی کنے مات مار چھڑی ہے، تسی کدہ پیشاب لنگ گئے ہو، کنے ٹونا کیتا ہے، وہ کنے ٹونا کر دیتا ہے، تو ہے فانا تسحرون، یعنی مات ماری گئی جے نا، ادھر دیکھئے کیسا رہبر کیسا رہنما آیا جس کے لیے ازل سے تھی چشم برا کائنات، لوگ انتظار کر رہے ہیں، جس کے لیے ازل سے تھی چشم برا کائنات، بن کے وہ پہ کر ہنسی آ گیا کوئی، ایک کے واسطے ساری خدائی سے جہاد، صرف قول ہی نہیں کر کے دکھا گیا کوئی، لوگ کہتے ہیں ساڑھے بارے پہل دیس رسول دے بارے، یعنی آپ دے بارے آپ دی شان نہیں ذکر کر دے، جے اسی نہیں کر دے تو ماں نے پتر جمعے کیڑا ہے، اوہ اسی دے ہاں سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی، سڑ جائے زبان گستاخ نکارے دی، کرے توہین جیڑا جگان دے لاڑے دی، لعنت تمامی اس دے رب جبارے دی، ٹوئی نہ ملسو جگوں او ترائی جامنا،
سورج تے چاند جندے حسن تے نجول دے جس دا فرشتے بھی نہیں حکم عدول دے زمین آسمان ایسے گل تے نے پھول جے جو روضہ رسول چاہتی رج رج پاونا کیوں جی یہ ہے رہبر یہ ہے رہنما تے کنے ساری طرف اس رہنما نو مبعوث فرمایا ہے اللہ او دا تعارف کہ وہ ساری کائنات دا خالق ہے تے اونا پھر کیا کہ میرا ہے فرشتہ دا میرا ہے پیغام رساں ہن تساں جو میرے رسول دی زبان چو نکلے بات انہوں مننے ہن آپ اگے کے ٹر دینے فرمایا میرے قدمہ دے نشان ویکھ کے نہ سجے نہ کھبے نہ دائیں نہ بائیں نہ پیچھے نو مڑ کے ویکھنا ہے آپ دے پیچھے ٹرنا ہے اور قدمہ دے نشان ویکھنے نہیں قل ہاذہ سبیلی ہاذہ سبیلی یہ میری راہ ہے سبیل دا معنی راہ دیکھے یا متکلم دیئے سبیلی یہ میری راہ ہے ہاذہ سبیلی ادعو الاللہ ادعو الاللہ کیوں جی لوگ آندھنے آؤ چلو عیدگاہ میں عیدگاہ نہیں میری چلو کتے آؤ میں کتے اے بشتی دروازہ لنگن میں کہ جدوں بشتیوں لنگ کے پھر واپس گھر نوں آنا ہے اے پڑھ کے آ جائیں گے مینوں دس سے گل ہی اسی انہوں مننے ہیں اگے اگے رسول نے ہاذہ سبیلی میری راہ ہے ادعو الاللہ میں اللہ وال بلانا اللہ بصیرت آنا مینوں رب نے بصیرت بخشی ہے مینوں عقل و دانش نال نوازے ہے اور جڑے میری بینی بہ گئے نے انہاں نوں ہی میرا رنگ چڑھیا ہے ایتھے ویکھو تسی بہتے بدھو الذین یحمقون بدھو لیندے دا پتہ نہیں چڑھدے دا پتہ نہیں گل کرنے نوں پتہ نہیں میں کدھر دی گل کر رہا کناں نوں منیا اللہ بصیرت آ فرماتے ہیں خداوندہ عطا کر دے خداوندہ عطا کر دے ان کو بصارت بھی اے ہوندی ہے بصارت ادھر دیکھنا اے ہے بصارت خداوندہ عطا کر دے ان کو بصارت بھی بصیرت بھی اے بصیرت دے خداوندہ عطا کر دے ان کو بصارت بھی بصیرت بھی مسلمان جا کے لٹتے ہیں دیکھو مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں واہ ڈاکٹر اقبال کیا ہے کیا جی خداوندہ عطا کر دے ان کو بصارت بھی بصیرت بھی مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں کیا جی بصارت ہوئے تے بصیرت ہوئے ہاذہ سبیلی ادعو الاللہ اللہ بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین مینوں رب نے بصیرت تے بصارت دیتی ہے یعنی یہ تھے کہیں گے بڑے بڑے مرغن گانے کھانے کھاتے نے بڑیاں بڑیاں اچھیاں دعوتیں جان دا موقع ملیا ہے پر ایمانداری نا جڑا پنڈارے دی دال دا سواد ہے وہ وکھرا ہی ہے ایک ہے پیالہ دال دا پچھڑے 14 طبق روشن ہو جانے توبہ میری یا اللہ یہ کون ہی یہ کی لینا ہے یہ جڑے بیٹھے نے سامنے آئے جنہاں نو رب نے کنی عزت بخشیا یہ کون نے میرے ساتھی ہائے ہائے ایسا رسول نے ہاتھ رکھیا ہے ارے نا تے اتھے ہاتھ ہونا دینے پھر ایک دوجہ ہوندہ ہے پھر تیجہ ہوندہ ہے پھر تیجہ چوتھا ہوندہ ہے ہاتھ رسول دے ہاتھ ایسا ہیں تے شامیں بیٹھے نے رکھ دی شامیں بہ کے
ہاتھ رسول دے اتنے واری واری ہاتھ لا رہے نے، تے جدوں ساریاں دے ہاتھ لگ گئے تے ہن اتوں پیغام آیا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہاں نے بھی رکھ دی سائے بہ کے رکھ دی شامے بہ کے سونیاں تیرے ہاتھ دے ہاتھ رکھے نے، تھلے ہاتھ تیرا تیرے ہاتھ دے اتے تیرے یاراں دا ہاتھ ہے تے تیرے یاراں دے سارے ہاتھاں دے اتے میرا ہاتھ ہے۔ کیوں جی؟ خدا ان سے ہوا راضی، خدا سے وہ ہوئے راضی، اللہ ساڑھے تے بھی راضی ہو جائے۔ خدا ان سے ہوا راضی، خدا سے وہ ہوئے راضی، درخشاں ان کا مستقبل، درخشاں ان کا ہوا ماضی۔ کیسا مرشد ملیا؟ وہ سید کونین ہے، محبوب خدا ہے۔ ادھر ہوں تو ہم میرے حال دیکھنا ہے، میری گل تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہ ہوئے میں کھپ جانے تسی سمجھو ہی نہ، تو سمجھ شریف کو گل آ رہی ہے۔ واہ بھائی واہ، اے تو چہرے چمکتے میں ویکھ رہا ہاں تے مینوں ایتھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ویکھ کے منظر، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میرا دل کر رہا ہی پہ تھوڑے دنوں تو بعد آن کے جمعہ پڑھایا کرنا، چلو اس طرح ہوئے پہ جدن جمعہ نہ بھی ہوئے انہوں جمعہ سمجھ کے جمعہ پڑھاتا۔ وہ سید کونین ہے، وہ سید کونین ہے، محبوب خدا ہے، وہ سید کونین ہے، محبوب خدا ہے، وہ فخر رسول ہے، وہی نور خدا ہے۔ کون ہے وہ جڑا رسول نور ہی ماندا؟ اللہ دی قسم میں ماننا رسول میں نور ماننا، وہ کیڑا پاپی ہے جڑا نہیں؟ یہ تو ایک نور دی گل ہو رہی ہے، قرآن بھی نور، رسول بھی نور تے رب بھی نور، اینے نور کٹھے ہو گئے۔ قرآن نور، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ کیوں جی قرآن نور ہے، آنکھوں نور ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، روح ہے، قرآن روح ہے تے روح نور ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے میرے محمد اسا اس قرآن نو نور بنایا۔ ایک اور جگہ یا ایھا الناس، حالانکہ تسی مولویاں دے بات سنتے رہتے ہو، ایک ایت پڑھ لیں دینے پھر ادھر دیا ادھر دیا ادھر دیا ادھر دیا، پھر تھوڑی جی دیر تو یاد ہے پھر وہ ایت پڑھ چڑی۔ کیوں جی؟ تے میں اتنا واز کرنا جنہ تراویاں پڑھی دا ہے قرآن دی کی گیا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ساری دنیا دے لوگو اساں تو اڈے وال نور کلے ہے، اے قرآن۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ پھر ایک بڑی مشہور ہے تھے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یعنی تو کول نور آیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ نور کی ہے کتاب مبین ہے۔ اگے یہدی بہ اللہ،
اس نور نال رب ہدایت دیندہ ہے تے بہلا ہے بہی ہے ضمیر واحد دی ہے نور کتاب ہے نور کتاب ہے کتاب نور ہے یہ جدا ہوندیاں دو باتاں پھر ضمیر تسنیہ دی بہما ہوندی ایتھے ضمیر ایک ہے یہدی بہلا فرمایا کتاب نور ہے اور اے نور آسمان تو نازل شدہ قرآن ہے اور اے دے نال میں لوگاں نو راہ راست دکھائی ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام یعنی سمجھو باقی رسول اللہ نور ہدایت نے ساری دنیا سمجھ دیئے کہ آپ دا باپ عبداللہ ہے آپ دی والدہ سیدہ آمنہ ہے کیا جی اور آپ بچپنا گزارے ہے جوانی گزاری ہے اور اس جوانی دے دور کس طرح جو لڑکے بہم جا بجا کھیلتے تھے نکلے نا باہر دودھ پی کے ایام جڑے سن بازار سے گئے ساڈے جانے باہر جان تو کوئی روندہ باہروں آ جاندہ ہے تو پھر ماں کہیں دیئے کیڑا اترا میرے منڈے نو ماردا ہے سر دا وال ننگے کیتے نے چاٹا ننگا کیڑا اترا میرے منڈے نو ماردا ہے پراں بہو کتے بیوقوفے زمانے دیئے اے ساری زندگی جو لڑکے بہم جا بجا کھیلتے تھے نہ ان میں کبھی مصطفیٰ کھیلتے تھے روایت ہے اکثر محلوں کے لڑکے جو مکے کی گلیوں میں آ کھیلتے تھے سمجھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت جب کھیلیے مصطفیٰ کھیلتے تھے کبھی لات ماری کبھی توڑ ڈالا کبھی لات ماری کبھی توڑ ڈالا بتوں میں رسول خدا کھیلتے تھے نہ گڈی پتنگاں گبارے نہ فاقے میں صدقے کدے نہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے نہ روڑا نہ رپا نہ روڑے چلائے نہ تتر بٹیرے نہ بلبل چکورا نہ کتے لڑائے میں ایک دفعہ ادھر کمالیہ جا رہا تھا تو اسے بڑا بڑا ایک اجتماع سی کٹھا میں کو بندہ مر گیا ہے میں اتھوں لنگن لگیا روکیا میں کی گل خیر ہے کوئی بندہ فوت ہو گیا جی اپنا منہ بند کرو خیری صلاح کی گل ہے میں کی ہو رہے تھے انہیں ہے جی کتیاں دی لڑائی ہوندی توبہ اللہ دی قسمیں میں حیران ہو گیا کتیاں دی لڑائی ایک بندہ کمزور سی وہ کتا دوہاں لتاں دے وچ سی تے رسی وہ دی پھڑی تے وہ نکلے زور لائے تے وہ بندہ کمزور سی کتا بہتا طاقت ہوئے تے وہ کتے نو کھچ کے کتا آ کے چھڑ دے میں تے وہ کی کہے انہوں کہے پترا کھلو جا میں کیا آفرین ہو جے منڈے دی جدا پیوئے ہو جا ان دسو نہ گڈی پتنگاں گبارے نہ فاقے میں صدقے کدے نہ کبوتر اڑائے نہ مٹی اڑائی نہ کنڈے کھلارے نہ روڑا نہ رپا نہ روڑے چلائے نہ تتر بٹیرے نہ بلبل چکورا نہ بجڑے نہ کتے نہ ککڑ لڑائے نہ دن ویلے سرما نہ شوق نہ چھانا ننگے بدن ہوئے نہ بودے رکھائے گیا بچپن آیا ہی سونی جوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کے رہا کیوں آیا محمد کی ویندہ سی اوتھے کیوں اوتھے کھڑا سی کسے نے نہیں کہا اے ہے مرشد اے ہے رہبر تے ہو جا رہنما او دسو اے میں او دی بیعت کراں اے میں بیعت کراں او دی منو کو دسو اے ہو جا اے کو ہے جے میں دے لوگ آندے نے اے فلانے بندے نے بڑی تحقیق کی ہے مانداری نا میں تے حالاں وال دے اتے کھل نہیں ہوندی ہے وال دے کھل تواڈے پنڈ کے دی کہے وے وال دی کھل لاندے ہاں میں دے وال دے اتوں کھل بھی لا دیاں میں نہیں چھان بین کرنا ایتھے کیا دیکھو وہ سید کونین ہیں محبوب خدا ہیں وہ فخر رسولہ ہے وہی نور خدا ہے آپ نور ہدایت قرآن نور تے رب بھی نور کیوں جی رب بھی نور اللہ ادھر دیکھو نا میرے درد ہے رب بھی نور اللہ نور السماوات والارض مثل نورہی کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء
ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. آپ نور ہدایت نے، قرآن نور ہے، اور میرے دوستو رب نور ہے. وہ سید کونین ہے، محبوب خدا ہے، وہ فخر رسولہ ہے، وہی نور خدا ہے. اشراف میں بے مثل اور جمہور میں یکتا، امی ہے مگر خالق تہذیب و وفا ہے. امی ہے مگر خالق تہذیب و وفا ہے. امی کسی کو نہیں پڑھے. رب نے فرمایا میں اپنے نبی نو کسے کو پڑھایا نہیں. کیوں؟ جے نبی کسے کو پڑھدا تے پھر استاد دا مقام اچا ہندے. میں اپنے نبی دا استاد کوئی نہیں بنایا. امی میں آپ بنایا. اے بیٹھے نے گارے ہراج، انہیں پڑھیا جا رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. کیوں جی؟ اقرا بسم ربک تعلیم دیتی جا رہی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آپ امی نے سارے پاکستان دے مولویوں نو کٹھیاں کر کے کیوں بھی امی کی نو کہندے نے؟ امی دا کی معنی ہے؟ امی ایدہ معنی فوراں کرنے گئے امی ان پڑھ نو کہندے نے. اوہ صدائیو جے میں نبی نو ان پڑھ معنی کراں، تقریر سے بات کراں، درس سے بات کراں، تے میں رسول نو کما میرا رسول ان پڑھے، اوہ میں پیغمبر دی توہین سمجھنا. رب دے رسول نے فرمایا انما بعثتو معلما، منو رب نے ساری دنیا دا استاد بنایا ہے. جیڑا استاد ہوئے امی ہوندہ ہی نہیں. تے پھر امی کیویں ہویا؟ یہ دے واسطے تقید دی لوڑ ہے، یہ دے واسطے چھان بین دی لوڑ ہے. ہن امی کنے حرف نے؟ الف میم تے یا. یہ 3 حروف نے، 3 نے حروف امی. پہلے الف ہے، پھر میم ہے، پھر یا ہے. الف نو میم نال جوڑیا بنیا. الف نو میم نال جوڑ کے بنیا امی بے زبان فصیح. امی بے زبان فصیح. الف از آدم و میم مسیح. امی الف تے میم. امی بے زبان فصیح. الف از آدم و میم مسیح. یہ تو یاد رکھنا ہے امی دا کی معنی ہے. 3 حروف نے، الف نو میم نہ جوڑیا تے بنیا. تے اگے یا لاتی. یا نے دے اندر جڑے پیت سن کھول دیتے، یہ دے راز آشکارا کر دیتے. دسیا دے وچ کی حکمت بھری ہوئی ہے. جدو الف میم نو جوڑیا تے نال یا لایا، فرمایا مینو رب نے امی بنایا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون. یعنی اور میرے سجنوں پیارے دسو ہائے ہائے. ہوں اس واسطے اینا میں خب کپا کیتا ہے. تے ایتھے ہوں میں دسیا ہے کہ منتے نہ دکھایا ہی نہیں. ہوں کہتے ہیں بھی نکے ہوندیاں دا پیار ویکھی دیوی نہ وسار. جدوں بھی پاکستان کتے مشکل بنی پورے تے پھر عبداللہ نصار دے بغیر کو کم نہیں آیا. یہ گل یاد رکھو. ہوں بھی ازما لو جدوں دل کرے مینوں کہہ دو ایک باری ہیلو، تے جدوں دوڑی بری ویکھو گے میں اتھے ہواں گا. ایتھے ایک باری چونک بات چیت ہوئی سی. میں کہا میرے ہوندیاں کو ماں پوت جمے نہیں ہو جاتا آنکھ کر سکے. کم کیتا ہے رب ذوالجلال دی قسمیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا. میں اپنے سٹیج دیتے تقریر کر دیا ہویا کہ سیالکوٹ
میں 5 سال اتنے دور گزاریا سیالکوٹ آਉਂਦਾ ਸਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਗਵਾਹ ਹੈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਦੇ ਖੁਤਬਾਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਹਦੀਸ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੋਸ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜਾਮਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜੇ ਪਿਓ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਹੈਂ ਹੁਣ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہر شخص سمجھے فرض سمجھے پہ اتنے پیسے دینے نے کیا جی میں ٹھیک کہی نا آپ کو تھوڑی تھوڑی ٹھیک کہیں گے ٹھیک ہے گل بول شیڈو ہے کیوں کیوں بھائی وہ دی وجہ ہے بلکہ اس نہ کرے کرو جمعہ دا دن آئے تے جمعہ پڑھیا تے اگلا جمعہ تے اگلا جمعہ تے اگلا ایک مہینے کنے جمعے ہوندے نے 4 تے 4 جمعے وچ اتنا خرچہ ہو جائے بھی منڈے جو مرضی کھان عیش کرن گوشت بھی کھان تے برائلر ککڑ کھان کیونکہ سوائے دوجے برائلر دے بغیر بندا نہیں تانوں پتہ نا یہ رجحان منڈیاں نوں تے پڑھ نہیں تھے ہے نہیں تے پھر میں بھی اتنے ویکھاں تے باہر لگی ہو پھر مزہ ہے میری بات دی تائید کر دیو ہاں ہن جننے جوگی تسی پترو ہی پتہ لگ جانا نماز پڑھن تو بعد بھی کی کیتا ہے کہ انہوں نے سیانے بکانی ہے گھوڑی چڑھے تے جانی ہے پتہ لگ جاتا ہے اس واسطے میں ساری زندگی اپنی جان تلی تے رکھ کے پیش کیتی ہے کہ میں رواں یا نہ رواں لیکن میرے مسلک تے آنچ نہیں آ سکتی دیکھو یہ کون ہے امی میرا نبی ہے اور میرا نبی امی ہے اور یہ دا معنی یہ ہے جنہوں رب کریم نے ساری کائنات دیا خوبیاں عطا فرمائیاں نے یہ وہ ہے جدے واسطے دعا ہو رہی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اے میرے اللہ میں ہاں خلیل اللہ آئی میرا بیٹا ذبیح اللہ تیسا تمہاں جنیاں ڈھال کے بنایا ہی بیت اللہ میں خلیل اللہ اے ذبیح اللہ اسا تمہاں پیو پترہ نے بنایا ہی بیت اللہ تیسی تیرے کلوں اپنی چولی پھیلا کے مانگنے یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلما میرے رب نے معلم بنایا جڑا معلم ہوئے اس پڑھے پڑھندا ہے اس واسطے یہ امی دا معنی یہ ہے یہ یاد رکھنا ہے بھولنا نہیں الف پہلے آیا پھر میم آیا یا نے آ کے الف تے میم دی حقیقت نو آشکارا کر کے بکھایا فرمایا الف ہاں کیا الف پہلے ہے الف تے اخیر وچ یا نا میم دوہاں نو جوڑیا الف از آدم و میم مسیح آدم دی الف لا کے تے میم دی مسیح دی میم لا کے تے دوہاں نو جوڑ کے اگے یا لائی اور اس حقیقت نو آشکارا کیتا کی مانا کہ آدم تو لے کے مسیح تک جتنے انبیاء آئے جتنے رسول آئے جنیاں خوبیاں ملیاں جنہیں معجزات عطا کیتے جنیاں صلاحیتاں نال نوازیا اور ساری انبیاء دی جماعت نو جو کچھ عطا کیتا میں وہ ساری خوبیاں کٹھیاں کر کے ایک کو بری محمد نو عطا فرما دی دیا میرے دوست اے دا معنی پہ میں امی بڑھایا ہے پہ کائنات دیا ساری خوبیاں میرے کلے محمد مصطفیٰ وچ نے اس واسطے میرے دوستو اگر میں بات کرتا جہاں دیکھو جمعے دا ٹائم ہوندا ہے وہ دی وجہ ہے تو رہی بات میری اللہ دی قسم میں آج اتھوں لگا ہاں کہ مڈ بنن تے جب مڈ بنیے تو پھر اثر نال کٹھی پاڑی ہے جمعے دے اور وجہ جمعے دا خیال رکھنا ہے جیوں دے رہے تے پھر ملیں گے میری حاضری نوں تے تواڈی تشریف آوری نوں میری حاضری تے تواڈی تشریف آوری اللہ قبول فرمائے
اے چمک دے دمک دے چہک دے مہک دے کھلے ہوئے چہرے ویکھ کے از حد مینوں مسرت ہوئی ہے. اور سب تو بڑی خوشی یہ ہے کہ کئی تھائی میں جاواں نا کہ وہ جمعہ تے پڑھتے ہیں پر وہ ایسے ہوندے نے کوئی دس بات تے نہیں نا. تسی مینوں یہ دسو کہ جیڑی میں گفتگو کیتی ہے تہاڈی سمجھ شریف وچ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے کہ نہیں؟ بس اس واسطے میں ڈاکٹری کیتی ہے اس کام دی. وہ دی وجہ تمہیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر عظیم الدین بھی میرے یار نے. ایک زعیم الدین ہے ایک عظیم الدین ہے. عظیم الدین بھی میرے یار جے تے زعیم الدین بھی میرے یار جے تے انہاں دا جیڑا بزرگ سن مولانا لکھوی وہ میرے مرشد جے. تے اس واسطے مینوں یاد انہاں دی بات انہاں دی عقیدت میرے نال. ایک دفعہ گئے تھا ایک بندہ آیا جی اتنے پھٹایا لایا ہوئے نے بستہ جہا یہ کہنے لگا میں ایک بات کرنی چاہنا جی میں ایک بات کرنی چاہنا. تو مولانا عظیم الدین کہنے لگے انہوں مخاطب کر کے میں سائڈ تے بیٹھا. انہیں کہا انہوں جاننا ہے؟ انہیں کہا نہیں. انہیں کہا بس جب تک بیٹھے رہے تینوں بولنے دی اجازت نہیں. میں تر جا نہیں تر جا. کیوں؟ انہاں کے احترام انہاں دی لذت میرا ہے. تے میرے اگر دل دے نال وہ اپنا جناب کان لان تے جنی ٹھنڈک ہوگی ہو سکتا پورے دے پورے ایس جناب آڑا چاہوں کہ اتوں بھی ٹھنڈک نہ مل سکے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. لیکن میں وہی بات نوں دوبارہ سبارہ دہرایا ہے اس واسطے اس جامعہ دے نال معاون بنو. اے بڑا بے دینی دا دور ہے. جیڑے ایس دور وچ مسجد یعنی دین نال مسلک نال قرآن نال حدیث نال پیار رکھتے ہیں یقیناً انہوں دی آخرت سمر جائے گی. اللہ مینوں تانوں ساریاں نوں اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درس نظامی اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے. اساتذہ کی ایک مکمل ٹیم ہے اور آپس میں بڑے پیار و محبت سے یہ نظام چل رہا ہے. دعا کریں آخری دم تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے. تو میں سب سے پہلے اپنے بزرگ خطیب پاکستان مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب انہوں نے چونکہ جلدی جانا ہے ان کے دست مبارک سے ابتدا کرتے ہیں انعامات کی. جو بھائی نماز سے فارغ ہو گئے بیٹھ جائیں. درجہ اولا پہلی کلاس اس کا نتیجہ اور انعامات آپ کو بتاتے ہیں. میں دعوت دوں گا محترم خطیب پاکستان مولانا عبداللہ نثار صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ادھر تشریف لیں. پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محافظ محمد عمران. درجہ اولا پہلی کلاس شعبہ کتب کی. قاری صاحب ادھر آگے تھوڑے مگر. دوسری پوزیشن حافظ شہزاد احمد. تیسری پوزیشن کے دو طالب علم ہیں سمیع اللہ اور علی حیدر. سمیع اللہ. اس کے بعد درجہ ثانیہ کا رزلٹ آپ کے سامنے. اول پوزیشن حاصل کی ہے احمد خلیل. دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد صدیق. کیوں شروع کیتے ہیں؟ نہ کرو شروع. کنے کیا شروع کرو؟ روک دے انہوں نے. کیوں شروع کیا؟ بند کراؤ. تھوڑی دیر روک جاؤ یار. کھانا روک دیں ابھی. تیسری پوزیشن علی حمزہ بلوچ. احسان الہی. احسان شیخ صاحب کا بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا سردار فیصل عطا ڈوگر صاحب وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی الہ آباد وہ بچوں میں تقسیم انعامات کریں. تشریف لانے کا شکریہ.
درجہ ثالثہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حافظ شعیب جعفر شوکانی، پہلی پوزیشن۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عبداللہ نسیم صاحب۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے حافظ عثمان یونس۔ درجہ خامسہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محمد زبیر محمدی۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے محمد رمضان۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے عبدالتواب صدیقی۔ شعبہ حفظ کی ہماری یہ 2 کلاسیں ادھر ہیں، ایک چوک والی ہے۔ تو پہلی میں سردار صاحب سے درخواست کروں، بہت شکریہ۔ اب میں درخواست کروں گا حاجی شوکت صاحب تشریف لائیں اور بچوں میں اپنے دست شفقت سے، جس طرح صبح و شام دن رات آپ بچوں سے شفقت کر رہے ہیں، اپنے دست مبارک سے انعامات بھی دیں۔ اور ڈاکٹر محمد احمد صاحب بھی تشریف لے آئیں، حاجی لیاقت صاحب بھی۔ رستہ جلدی کرو۔ شعبہ حفظ کلاس نمبر 1، اس کی پہلی پوزیشن حاصل کی حافظ اویس شریف، حاجی شوکت صاحب کے ہاتھ سے انعام وصول کریں۔ دوسری پوزیشن سعد سمیع، کٹھے دے دیا جی۔ تیسری پوزیشن پہ 2 بچے ہیں، عبدالوہاب اور حمزہ عبدالحفیظ، یہ بھی حاج صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ اس کے بعد میں حاجی لیاقت صاحب اسماعیل رائس مل والے، بڑی محبت والے، ان سے گزارش کروں گا آگے تشریف لائیں۔ تیسری حاجی لیاقت صاحب۔ دوسری کلاس جو ہماری حفظ کی یہاں پہ ہے، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے عرفان شاہد۔ دوسری پوزیشن پہ 2 بچے ہیں، حسنین علی اویس سلیم۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے بلال رفیق۔ ڈاکٹر محمد احمد صاحب کی طرح۔ اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر احمد صاحب نے شعبہ ناظرہ جو ہے وہاں پہ بچیوں کا، جو بچیاں پڑھتی ہیں ان کا رزلٹ ہے۔ پہلے نمبر پہ جو پوزیشن حاصل کی ہے مدیہ نیاز، ہمارے نیاز بھائی ہیں، ان کی بیٹی ہے، وہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے صوبہ صاحب ہیں، ادھر بیک میں رہتے ہیں، بنتے صوبہ، ان کی بیٹی ہے، تیسری پوزیشن حاصل کی اقصا۔ چوک والی مسجد جو ہماری شعبہ حفظ قاری عبدالحنان صاحب موجود ہیں، وہاں پہ جو پوزیشن آئی ہے سب سے اول پوزیشن انس ریاض۔ دوسری پوزیشن حاصل کی ہے عادل عبدالرؤف۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے امیس ارشد۔ یہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا سالانہ جو پروگرام ہے تقریب ترمذی والا بڑا جلسہ، وہ ان میں بھرپور انعامات ہوں گے، مارچ میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو تمام بھائی کا بہت بہت شکریہ، تشریف رکھیں، شیخ صاحب دعا کرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام،
یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من عملنا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.